وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ذکر کرنے لگے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ اس طرح ہے کہ شعیب بن نویب بن عیفہ بن مدین بن ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے اور یہ حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے تھے۔ ان کا علاقہ دمشق تھا، پھر دمشق سے انہوں نے ہجرت کی اور شام کے قریب مدین کا جو علاقہ تھا تو مدین کے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید کے اندر 16 مقامات ایسے ہیں جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ تو مدین کا جو علاقہ ہے یہ ایک قبیلے کی طرف منسوب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے جن کا نام مدین تھا، تو اس نام سے قبیلے کا نام پڑا، پھر وہ جگہ کا نام بھی مدین ہو گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فصاحت و بلاغت عطا فرمائی تھی۔ کلام جو کرتے تھے بڑی آسان انداز کے اندر بات کرتے تھے، اگلے آدمی کو سمجھ آ جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس علاقے کے اندر مبعوث فرمایا، پیغمبر بنا کر بھیجا، وہ علاقہ بڑا سرسبز و شاداب تھا، بڑا خوشحال قسم کا علاقہ تھا، لوگ بہت زیادہ خوشحال تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اصحاب الایکہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایکہ کہتے ہیں اس سرزمین کو، اس علاقے کو جہاں بہت زیادہ درخت ہوں، گھنے درخت ہوں۔ چونکہ ان کے علاقے میں درخت بہت گھنے تھے اور سرسبز و شاداب علاقہ تھا، اس وجہ سے وہاں کے رہنے والے لوگوں کو اصحاب الایکہ بھی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جس سرزمین کے اوپر پیغمبر بنا کر بھیجا، یعنی مدین کی سرزمین، وہاں کے لوگوں میں خوشحالی کے باوجود، وہاں کے لوگوں کی زمین کے سرسبز و شاداب ہونے کے باوجود ان لوگوں میں کچھ برائیاں پائی جاتی تھیں۔ ایک تو یہ بت پرست تھے، دوسرا شرک کے اندر بھی مبتلا تھے، اور تیسرا یہ ڈکیٹیاں بھی کرتے تھے۔ چوتھا یہ ہے کہ راستوں پر بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کو ٹیکس کے نام پر لوٹتے تھے، لوگوں کو دھمکیاں دیتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تو اس طرح کی برائیاں ان کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اس کا مختصراً ذکر فرمایا، جیسا کہ اسی سورۃ اعراف کے اندر وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو مبعوث کیا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو،
ما لکم من الہ غیرہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی تمہارا معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ چکی ہے، واضح نشانی آ چکی ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تم کیل پورا کیا کرو، وزن پورا دیا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، تم لوگوں کی چیزوں کو کم کر کے نہ دیا کرو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اس زمین کے اندر اصلاح کے بعد تم فساد برپا مت کرو۔ لوگ جو سکون کی زندگی جی رہے ہیں، لوگوں کے اندر جو خوشحالی کی کیفیت ہے، اس کو بدحالی کے اندر تبدیل نہ کرو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو۔ ولا، آگے پھر اگلی ان کی خرابی بھی ذکر کی، جو راستوں پر بیٹھ کر یہ لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، اس کا بھی ذکر فرمایا۔ ولا تقعدوا بکل صراط، تم ہر راستے پر نہ بیٹھا کرو کہ تم لوگوں کو ایک تو دھمکیاں دو، توعدون وتصدون عن سبیل اللہ من آمن بی، ایمان والوں کو اللہ کے راستے سے نہ روکو۔ تو یہ خرابی ہیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ پھر آگے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، تم تھوڑے تھے، اس وقت کو بھی یاد کرو۔ فَكَسَّرَكُمْ، تمہارے پروردگار نے تمہیں بڑھا دیا۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، تم دیکھو ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو زمین کے اندر فساد برپا کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی خرابیوں کو ذکر فرمایا، ان کے کرتوتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کی نشاندہی کی اور ان کو بتلایا، تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی دھمکی دینے شروع کر دی۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر تم ہمیں اس طرح کی باتیں کرو گے تو ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے، تمہیں ہمارے دین پر آنا پڑے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ کہنے لگے کہ تمہیں بھی ہمارے دین کی طرف آنا پڑے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر بھی اپنی قوم کو سمجھایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانو، تم زمین کے اندر فساد برپا نہ کرو۔ جیسا کہ ایک سورت مطففین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے اوپر قحط مسلط کر دیا جاتا ہے، ان کے اوپر مصیبتیں مسلط کر دی جاتی ہیں، وہ مشکلات کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا انجام ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، قوم سمجھی نہیں، الٹا حضرت شعیب علیہ السلام کے خلاف باتیں کرنے شروع کر دیں، یہ کہنا شروع کر دیا الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ شعیب علیہ السلام نے سے کہا کہ تمہیں تمہاری نماز اس بات کا حکم دیتی ہے کہ تم ہمیں یہ کہو کہ ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے۔ تو اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی حضرت شعیب علیہ السلام کے خلاف۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر بھی پیار بھرے انداز کے اندر اس قوم کو سمجھایا اور اس قوم کو توحید کی دعوت دی اور اس قوم کو بتلایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، تم باز آ جاؤ۔ لیکن یہ قوم پھر بھی باز نہیں آئی، جس کی وجہ سے پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ